مثلا اس درس میں سوال جواب نہیں ہے تاکہ جیسے اپنے میں اس کو کنٹینیوسلی سناتا چلا جاؤں، کیونکہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جو کتاب ہم نے نصاب درسی کے لیے چنی اس کتاب کا نام دین و زندگی ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو اس کی PDF بھیجی جا چکی ہے۔ اس میں کل ملا کر 12 درس ہیں۔ 12 درس میں سے ہم نے 7 درس جو عقائد سے مربوط ہیں، توحید اور معاد سے مربوط ہیں، ہم نے اس کو تمام کیا، تو تقریباً آدھی کتاب ختم ہو چکی ہے، آدھی کتاب باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ درس دروس کا بوجھ اور مطالب کا بوجھ بڑھتا چلا جائے، ایک بار اس کا ریپیٹ کر لینا، دوہرا لینا اور اس کا امتحان دے لینا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ سب سے پہلا جو درس ہے، اس درس کا عنوان ہے ہدف زندگی، زندگی کا مقصد۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اب تک اس بارے میں غور و فکر کیا ہے کہ ہمیں کس لیے خلق کیا گیا اور کس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ قرآن مجید کا یہ ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے بے مقصد اور بیکار خلق نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ خلق کیا۔ یہاں بالحق سے مراد یعنی ہدف کے ساتھ خلق کیا، مقصد کے ساتھ خلق کیا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کوئی چیز اس دنیا میں بے مقصد خلق نہیں ہوئی، تمہیں بے مقصد خلق نہیں کیا گیا کہ تم لہو و لعب میں اور خوش گزرانی میں زندگی گزار دو، بلکہ اس نے تمہیں ایک مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں کہ پوری باتیں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا۔ جب کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو پھر انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کو پہچانے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیلی قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک شخص 2 راہیں پر پہنچا اور ایک بوڑھے ضعیف آدمی سے سوال کیا کہ میں اس میں سے کون سا راستہ انتخاب کروں؟ تو اس نے کہا تم کو کہاں جانا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا تو پھر فرق نہیں کرتا ہے کہ تم جس راستے کو چاہے چن لو۔ تو اس قصے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم کو کسی راستے پر جانا ہے اور سفر پہ نکلنا ہے تو سب سے پہلے منزل کا تعین ہونا چاہیے، پہلے ہدف معلوم ہونا چاہیے، مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ اسی مقصد اور ہدف کے مطابق آدمی اپنے لیے پروگرامنگ کرتا ہے اور راستہ چنتا ہے اور طریقہ کار چنتا ہے، جانتا ہے کہ مجھے کیا عمل انجام دینا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے ہدف کو پہچاننا چاہیے اور اس کو تاکہ اسی کے مطابق وہ راستے کا انتخاب کرے۔ دنیا میں دوسری مخلوقات جیسے کہ حیوانات اور نباتات یعنی پیڑ پودے، یہ بھی ہدف کے ساتھ خلق کیے گئے۔ ان کے ہدفدار ہونے میں اور انسان کے ہدفدار ہونے میں ایک فرق ہے۔ جتنے بھی نباتات ہیں وہ نیچرل طریقے سے طبیعی طور پر اپنے ہدف سے واقف ہیں، اور جتنے بھی جانور ہیں وہ انسٹنکٹ کی بنیاد پر غریزی طور پر اپنے ہدف سے واقف ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ انہیں کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا
انہیں کیا کام انجام دینا ہے۔ لیکن انسان کی مشکل یہ ہے کہ انسان کا ہدف مشخص نہیں ہے، اس کو اپنا ہدف خود تعین کرنا ہے، راستے کا خود انتخاب کرنا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پیڑ پودے اور جانوروں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدف ان کے لیے مشخص کیا ہے وہ محدود ہے، لیکن انسان کا جو ہدف ہے وہ لامحدود ہے، بے نہایت ہے، بے حد و حساب ہے۔ وہ ہر چیز کو اس کی آخری منزل اور آخری انتہا تک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ درختوں کو اور جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں ایک تو مادی ہیں، دوسرے محدود ہیں، مٹیریلسٹک ہیں اور محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ اسی لیے ان کے ہدف بھی کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ دونوں قسم کی صلاحیتیں دی ہیں، مادی بھی صلاحیتیں دی ہیں، روحانی بھی صلاحیتیں دی ہیں، اور وہ صلاحیتیں بھی بے حد و حساب ہے، اس وجہ سے اس کے اہداف بھی کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، اس کے اہداف بھی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اب آئیے، اب ہم دوسرے مرحلے میں درس کے وارد ہو رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ درس کا یہ ہے کہ جب انسان بھی ہدفدار ہے، یہ پتہ چل گیا، جب یہ پتہ چل گیا کہ انسان بھی ہدفدار ہے، اس کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا گیا، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کو، آپس میں انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ تو ہر انسان کا ہدف جدا جدا ہے، تو سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ ان کے اہداف میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ جانوروں میں تو اختلاف نہیں پایا جاتا، درختوں میں تو اختلاف نہیں پایا جاتا، تو انسانوں میں بھی ہدف میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی علم کو ہدف قرار دے رہا ہے، کوئی طاقت کو ہدف قرار دے رہا ہے، کوئی دولت کو ہدف قرار دے رہا ہے، کوئی حسن و جمال کو ہدف قرار دے رہا ہے، تو جو جس کو بہتر سمجھتا ہے، جو جس کو اہم سمجھتا ہے، جو جس کو باارزش سمجھتا ہے، جو جس کو قیمتی سمجھتا ہے، اس کے پیچھے اپنی صلاحیتیں لگا دیتا ہے، اس کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کیا وہ یہ کام غلط کرتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہدف جو اس نے چنے ہیں اپنے آپ میں غلط نہیں ہیں۔ دولت کمانا غلط نہیں ہے، علم کا حاصل کرنا غلط نہیں ہے، قدرت کا طلب کرنا غلط نہیں ہے، حسن و جمال کی محبت غلط نہیں ہے۔ تو پھر اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر یہ اہداف اچھے ہیں تو یہاں پر ہر آدمی کا ہدف جدا جدا ہو گیا، تو یہ ہدف کا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کی بنیاد، اس کی وجہ انسان کے طرز فکر کی وجہ سے ہے کہ انسان اس دنیا کے بارے میں، دنیا جہان کے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جیسے وہ سوچتا ہے، اگر کوئی سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لے تو دنیا اس کا ہدف ہے۔ اگر انسان دنیا کو ذریعہ سمجھ لے اور آخرت کو ہدف سمجھ لے تو آخرت اس کا ہدف اصلی ہوگا، دنیا اس کی ذریعہ ہوگا۔ تو پتہ چلا اختلاف کی بنیاد انسان کے طرز فکر میں ہے۔ ہدف کا اختلاف انسان کے طرز فکر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ اب ہر نوجوان سے آپ پوچھئے تمہارے نزدیک تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں بڑے کمپنی کا مینیجر بن جاؤں، کوئی کہے گا میں بہت بڑا تاجر بن جاؤں، کوئی کہے گا میں جو تو اپنی بڑی گاڑی لینا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا جو تو میں شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس کو جو چیزیں اہم دکھ رہی ہیں وہ اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ انسان کی مختلف جو صلاحیتیں ہیں ان تمام صلاحیتوں کو جواب دینے کے لیے کافی ہے یہ مقصد؟ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت دکھتا ہے کہ نہیں، یہ ہدف ناقص ہے۔ آئیے ہم لوگ تو اب ہم کیسے پتہ لگائیں اصلی ہدف؟ اتنے سارے اہداف ہیں، یہ سارے کے سارے تو صحیح نہیں ہو سکتے۔
تو ان میں سے ایک ہدف اصلی ہے، دوسرے اہداف ذیلی ہیں، فرعی ہیں، یہ شاخ ہے، جڑ کچھ اور ہے۔ وہ بنیادی ہدف کیا ہے اور اس کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، محور کیا ہے؟ تو جواب یہاں پر یہ ہے کہ ہم کو ایک ایسا ہدف اپنی زندگی کے لیے چننا چاہیے جو ہماری دو باتوں کا جواب دے سکے۔ ایک، اس میں ہماری تمام کی تمام صلاحیتیں ابھر کر آ سکے۔ دوسرے، ہم جو انتہائے کمال تک پہنچنا چاہ رہے ہیں ان صلاحیتوں کے ذریعے اس انتہائے کمال تک پہنچ سکے۔ جبکہ یہ جو مختلف دنیاوی اہداف ہیں وہ ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اپنی رونق کھو دیتے ہیں۔ علم ایک حد تک آپ حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ شوق ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ دولت ایک حد تک کماتے ہیں، انتہائی درجہ دولت کمانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی زندگی تھی، کہ یہی آخری مقصد تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اہداف پانے کے بعد انسان کی روح کو سکون نہیں ملتا ہے۔ انسان کی جو طلب ہے، جو تشنگی ہے، جو پیاس ہے، جو تڑپ ہے، جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ اس کو انتہائی درجہ جو کمال حاصل ہونا تھا وہ نہیں ملا۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ ایک ایسے ہدف کو چننا چاہیے جو انسان کی تمام صلاحیتوں کا جواب دے سکے اور اس کی بے نہایت طلبی اور ان لمیٹڈ خواہش کو پورا کر سکے۔ اچھی بات، دنیا کی نعمتوں کی کیا مشکل ہے؟ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے اصلی ہدف کیوں نہیں بن سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں زود گزر ہیں اور اس کے پیچھے جتنا بھی بھاگو پوری حاصل نہیں ہوتی، کچھ حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو دنیاوی اہداف کے پیچھے رہتا ہے، صرف دنیاوی اہداف کے پیچھے رہتا ہے، وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے، آخرت کے اہداف اس کو نہیں ملتے ہیں۔ اور جو صرف دنیا کی نعمتوں کے پیچھے رہتا ہے، اکثر اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کی اسی دنیا میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اور اگر ہم نے دنیاوی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تو یہ رکاوٹ بھی بنتی ہے آخرت کی نعمتوں میں پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آخرت کو ہم نہیں پا سکتے ہیں، تو دنیاوی نعمتوں کی یہ مشکل ہے۔ اور اخروی نعمتوں کی کیا خوبی ہے؟ اخروی نعمتوں کی خوبی یہ ہے کہ جو آخرت کے پیچھے رہتا ہے اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ آخرت کو طلب کرنا دنیا کی طلب کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آخرت کو طلب کرتا ہے، اگر اس کو دنیاوی نعمتیں کم بھی ملے تو آخرت میں اس سے بہتر نعمتیں اس کے انتظار میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے انتظار میں ہیں۔ اور جو اہداف، آخرت ایک ایسا ہدف ہے کہ جو کبھی بھی، جس کی کوئی آخری منزل نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ دنیاوی اہداف کیا ہے؟ یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت کی نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، آخرت کا ہدف کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب آخرت میں پہنچتا ہے تو کمال کے مدارج کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ انسان کی جو بے نہایت طلبی ہے، جو ہر بے حد و حساب حاصل کرنے کی جو خواہش ہے، وہ خواہش اس کی وہاں پوری ہوتی ہے، آخرت میں پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں دنیاوی اہداف کو اور اپنے پروگرام کو ایسے چنے اور ایسے انتخاب کرے کہ دنیاوی اہداف مقدمہ قرار پائیں آخرت کو حاصل کرنے کا۔ تو ہم دنیا کو وسیلہ قرار دیں، آخرت کو مقصد بنائیں۔ اسی لیے امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ دنیا اپنے آپ میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ دنیا دو طریقے کی ہے، الدنیا و دنیا آنی، دنیا دو طریقے کی ہے، دنیا و بلاغن و دنیا و ملعونتن۔ ایک دنیا وہ ہے
جو آپ کو آخرت کی طرف لے جاتی ہے، ایک دنیا وہ ہے جس کی سرزنش کی گئی ہے، جس کی برائی کی گئی ہے، اس دنیا کی برائی کی گئی ہے جس کو ہم نے ہدف قرار دے لیا۔ لیکن جو دنیا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، وہ قابل تعریف ہے، بلکہ اس کے بغیر آپ آخرت کے اہداف تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اچھی بات۔ اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ پتہ یہ چل گیا کہ آخرت کا ہدف، آخرت کو ہدف قرار دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ جو اپنے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور ہماری بے حد و حساب جو خواہش ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ لیکن آخرت کے کئی اہداف ہیں، آخرت تک پہنچنے کے بھی کئی اہداف ہیں، ان میں سے بہترین ہدف کون سا ہے؟ مثلا عدالت ایک ایسی صفت ہے جس سے ہم آخرت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے سخاوت، یا اسی طریقے سے عبادت۔ تو یہ چیزیں دنیا میں ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ انسان کی روح کو تسکین دینے والی ہے، اس میں آپ جتنا آگے بڑھتے چلے جائیے، یا حصول علم۔ مگر ان سب میں بھی کون سا ہدف برتر ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بہت نازک نقطہ ہے کہ ان سب میں بھی کون سا ہدف بہتر ہے؟ علم بہتر ہے، سخاوت بہتر ہے، عبادت بہتر ہے، عدالت بہتر ہے، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کا حصول حاصل کرنا بہتر ہے، یا پھر کون سی چیز بہتر ہے؟ خدا پرستی بہتر ہے؟ ان میں سے کون سا ہدف سب سے اعلیٰ ترین ہے؟ تو ایک ضرب المثل، ایک مثال فارسی میں دی جاتی ہے، جس کے پاس 100 ہے اس کے پاس 90 بھی موجود ہے۔ تو چالاک آدمی وہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جس کے پاس ایک جامع اور کامل چیز موجود ہے تو اس سے چھوٹی موٹی چیزیں بھی خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص نے، روایتوں میں اس سے کہا گیا کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو حج کی دعا کرو، حج کی اگر دعا کرو گے تو حج کے لیے مستطیع ہونا ضروری ہے تو ثروت مند ہو جاؤ گے، طواف النساء کی ضرورت ہے تو شادی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہے اپنے حج کی خواہش میں موجود ہے، تو آپ ایک ایسی چیز طلب کریے کہ جس کے اندر وہ دوسری چیزیں بھی آ جائیں۔ تو جی ہاں، اور عقل مند آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک تیر سے کئی نشانے لگاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اصلی ہدف کو طے کر لیا، تعین کر لیا، انتخاب کر لیا، تو خود بخود دوسری چیزیں بھی آ جائیں گی کہ وہ اصلی ہدف جس کے اندر انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں وہ کیا ہے۔ تو شاعر نے یہ کہا فارسی اشعار میں، یہ بتائیے شکر بہتر ہے یا شکر بنانے والا؟ خمر بہتر ہے، چاند بہتر ہے یا چاند بنانے والا؟ باغ بہتر ہے اور اس کے پھول، یا پھر وہ خالق بہتر ہے جو ہزاروں خوبصورت پھول خلق کر سکتا ہے؟ یا عقل بہتر ہے جو حصول علم کا ذریعہ ہے، یا خالق عقل بہتر ہے کہ جو ہزاروں اس طریقے کی عقل پیدا کر سکتا ہے؟ تو جب ہم قریب ہو رہے ہیں دیکھیے، تو پھر وہ کون ہے جو تمام منبع کمال ہے، سرچشمہ کمال ہے، جو تمام خوبیوں کا گڑھ ہے، سورس ہے، جس سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں۔ ہماری نظریں اس دنیا میں یہیں پہ ٹھہر جاتی ہیں، مگر آخری ہدف کون سا ہے؟ برترین ہدف ایک ایسی شخصیت ہم کو ملی ہے اسلام میں کہ جس کے اندر رسول خدا کی تربیت کے اثر سے اس کی ذات ایسی بن گئی کہ اس ذات میں تمام انسانی خوبیاں ایک جگہ جمع ہو گئی، جو کہ عام طور پر انسانوں میں ایک جگہ نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ اگر تلوار کا دھنی ہے تو یتیموں پر رحیم بھی ہے، یتیموں پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ عام طور پر جو میدان جنگ کے ہوتے ہیں ان کے اندر لطافت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر نرمی نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر نازک خیالی نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ اچھے شاعر نہیں ہوتے ہیں، اچھے خطیب نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین جہاں پر تلوار کے دھنی ہیں وہیں پر آپ بہترین خطیب بھی ہیں، آپ وہیں پر سخی بھی ہیں،
وہیں پر آپ عبادت گزار بھی ہیں، وہیں پر آپ یتیموں کے والی و وارث بھی ہیں، تو پھر انسان ایسا کیا کرتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے ایسا کیا کیا کہ تمام کی تمام خوبیاں آپ کی ذات میں یکجا ہو گئی کہ ایسا انسان اور کوئی نظر نہیں آیا سرور کائنات کے بعد. ورنہ سرور کائنات بھی یہ ہے، آنچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری. تمام انبیاء میں جو الگ الگ خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری خوبیاں سرور کائنات میں سمٹ کر آ گئیں، اور سرور کائنات کی جو ہو بہو شکل ہے اور جو پہچان ہے، جو ان کی عملی تعلیم کا نتیجہ ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ خوبیاں ان کے اندر کیسی آئی ہیں؟ انہوں نے کس سے اپنے آپ کو جوڑ لیا؟ تو یقیناً ان ہستیوں نے جس ہستی سے اپنے آپ کو جوڑا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور انہوں نے اللہ کے رنگ کو رنگ لیا، اسی لیے وہ مظہر صفات خدا ہو گئے. اگر وہ رحمان ہے تو رحمان کی شکل کو اگر بندے میں دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کی شکل میں دیکھو. وہ قہار ہے تو قہاریت کو دیکھنا ہے تو ان میں دیکھیے. وہ اگر رازق ہے تو سخاوت کو علی مرتضیٰ میں دیکھیے. تو مظہر صفات خدا بن گئے. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا ہدف جو انسان کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہمارے درس کا عنوان تھا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہم نے یہ سارے مراحل طے کر کے کیا حاصل کیا؟ یہ حاصل کیا کہ زندگی کا مقصد اللہ سے قربت حاصل کرنا اور اس سے قریب ہونا، اس کی رضا حاصل کرنا، اس تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آیے کریمہ میں یہ ارشاد ہوا، من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے اسے جاننا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کی بھی نعمتیں ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں ہیں. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو کس سے لیں گے ہم لوگ یہ ساری چیزیں؟ اللہ سے لیں گے. اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا پہلا درس تھا عزیزو. امید ہے واضح ہوا ہوگا. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک. اب آئیے ہم دوسرے درس کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جامع ترین اور اصلی ترین ہدف اس دوسرے درس کا نام ہے پرواز، کہ انسان پرواز کرنا چاہ رہا ہے انتہائے کمال کی طرف. تو بغیر بالوں پر اور بغیر سہارے کے، بغیر صلاحیتوں کے، بغیر استعداد کے اس مسیر کمال کو کیسے طے کر پائے گا؟ اس اڑان کو بھرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی پر ہونا ضروری ہے. وہ پرواز کیا ہے؟ تو اسی کو سمجھنے کے لیے ذرا اندازہ لگائیے. سلسلے وار ایک ایک بات آگے بڑھ رہی ہے. انسان کا جامع ترین اور اصلی ترین ہدف اللہ سے قریب ہونا ہے. اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان کو میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا قدم اللہ سے نزدیک ہونے کا کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی شناخت. انسان کو سب سے پہلے اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنی شناخت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا کیا مقصد ہے؟ کیسے پہچانے گا انسان؟ یعنی اپنی توانائیوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. یہ جو صلاحیتیں جو انسان کے پاس پیدائشی طور پر موجود ہیں، یہی اس کا اصل سرمایہ ہے. اس کے ذریعے وہ اللہ سے معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اور اپنی استعداد کو بڑھاتا ہے، اپنے کمال کو بڑھاتا ہے، مسیر کمال کو اسٹیپ بائی اسٹیپ طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو یہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا. وہ کیا ہے؟ اس کی توانائیاں ہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کے استعداد ہیں. اسی طریقے سے منزل کمال پر پہنچنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں جس سے اس کو بچنے کی ضرورت ہے. وہ رکاوٹیں کیا ہیں جو انسان کو اللہ تک پہنچنے سے روکتی ہیں، جو جنت کے حصول سے روکتی ہیں، جو کمال سے روکتی ہیں، جو ترقی سے روکتی ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے بہتر تعلیم، سب سے بڑا علم کیا ہے؟ انسان شناسی. اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے تو اپنے پروردگار کو بھی پہچان پائے گا
اپنے منزل کمال کو بھی پہچان پائے گا، اس سے صحیح بھرپور فائدہ اٹھا پائے گا۔ اچھی بات، اب آئیے بحث کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو کون سے سرمایے عطا کیے، کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے وہ اس کی عقل ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ وہ نعمت ہے۔ اچھا، یہاں پر جن باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں پروردگار عالم نے جانوروں کو نہیں دی ہیں، انسانوں کو دی ہیں۔ ایک بات یہ بھی جس اپنے اندازہ لگائیے کہ یہ جو استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے، اس سے پروردگار عالم نے انسان کو کرامت بخشی، مقام بخشا، مرتبہ بخشا۔ کس پر؟ ساری مخلوقات پر۔ اور اس کا ذکر پروردگار عالم نے خود کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، فضیلت عطا کی، برتری عطا کی، مقام عطا کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور دنیا کی جتنی نعمتیں خلق کی ہیں اس کے اوپر اس کو حاکم بنایا اور ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی۔ تو دیکھیے، ہم اپنے سے کئی گنا قوی ہیکل، عظیم الجثہ مخلوقات کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، چاہے وہ ہاتھی ہو، چاہے وہ جیسے اپنے پلانٹ ہو، سیارے ہوں، ہم سب پر ہمارے قدم پڑ گئے ہیں۔ تو انسان کو پروردگار عالم نے یہ عزت عطا کی۔ جی ہاں، تو یہ کس چیز کے ذریعے ممکن ہوا؟ ان سرمایوں کے ذریعے، ان خوبیوں کے ذریعے جو اللہ نے عطا کی۔ ان میں سے سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صلاحیت، سب سے پہلی ایبیلٹی، سب سے پہلی استعداد کیا ہے؟ عقل ہے، شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ صرف بصارت اللہ نے نہیں دی، بصیرت بھی دی۔ اسے سننے والے کان، دیکھنے والے آنکھیں ہی نہیں دی، بلکہ سوچنے سمجھنے والی کان، سوچنے سمجھنے والی آنکھیں بھی دی ہیں۔ اچھا، اس سے انسان کرتا کیا ہے؟ اس سے انسان صحیح اور غلط میں تشخیص دیتا ہے، تمیز دیتا ہے، اچھے اور برے کو پہچانتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان علم حاصل کر کے اپنی جہل و نادانی کو برطرف کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ تو عقل حصول علم کا ذریعہ ہے، جہل کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اپنی مجہولات کو، اپنی جہالت کو معلومات میں تبدیل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اسی لیے سب سے عظیم ترین عبادت جو کہا گیا کہ ایک جگہ واقعہ ہے کہ رسول خدا مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ عبادت میں مشغول تھے اور کچھ لوگ درس و تدریس میں اور دینی مسائل میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب رسول خدا کو آتے ہوئے دیکھا کہ تو دونوں گروہوں کا دل للچایا اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کہاں، کس محفل میں آ کر بیٹھنا پسند کریں گے، ہماری محفل میں کہ ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا اس محفل میں جہاں پر لوگ بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ لیکن رسول خدا اس محفل میں جا کر بیٹھے جہاں پر لوگ دینی مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ دونوں ہی اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے مجھے ہدایت اور تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے آپ اس گروہ میں جا کر بیٹھے۔ اور یہ بھی کہا آپ نے، آپ ہی سے یہ حدیث موجود ہے، تفکر و ساعتن، 1 گھنٹے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے عبادت کی بھی بنیاد اصل میں معرفت ہے۔ اگر آپ کے پاس معرفت نہیں ہے تو وہ صرف اٹھک بیٹھک ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے عالم کا ایک سجدہ جاہل کے 1000 سجدوں پر افضلیت رکھتا ہے۔ شبہ قدر میں علماء، دوسرے لوگ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے تھے تو اس وقت یہ لوگ کتابیں لکھتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، چونکہ شب قدر میں حصول دین سب سے بڑی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے مگر یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ اور روز قیامت اگر کسی نے اس دنیا میں عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، شعور کا استعمال نہیں کیا، اور اس سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی،
اس کو ہماری علم کلام کی کتابوں میں حسن و قبح عقلی کہتے ہیں، یعنی انسان عقلی طور پر اچھائی اور برائی کا علم رکھتا ہے، لیکن اگر اس نے عقل کا سہارا لے کر اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کی تو روز قیامت اللہ کے بارگاہ میں افسوس کرے گا اور کہے گا کہ لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم دنیا میں سنتے اور سمجھتے تو آج اہل جہنم میں سے نہ ہوتے، ٹھیک ہے، اہل جہنم میں سے نہیں ہوتے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے کہا کہ اکثریت گمراہ ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں وہ در حقیقت بے عقلیں ہیں۔ بعض لوگ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں، دین کا مذاق اڑا دینا، مولوی کا مذاق اڑا دینا، دینی حقائق کا مذاق اڑا دینا اور کہنا کہ یہ تو دقیانوسی فکر ہے، لیکن جب حقائق کھل کر آئیں گے تو تب ان کی سمجھ میں آئے گا۔ چلیے، دوسری خوبی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، دوسری صلاحیت جو دی وہ ہے اختیار۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ انسان اپنی سرنوشت اور اپنی قسمت کا لکھنے والا ہے۔ اگر بدبخت ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے، خوشبخت ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ کر شاکر بن جائے یا کفران نعمت کرتے ہوئے اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے۔ تو یہ نافرمان بندہ بننا اور شاکر بندہ بننا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اپنی آخرت بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ ہے خدا پرستی اور اللہ کی طرف رغبت اور خدا کی چاہت۔ اسی لیے قدیم ترین عقیدہ جو انسانوں میں پایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف رغبت ہے۔ آپ کھدائی کر کے دیکھ لیجئے، وہاں پر جہاں تعلیم موجود نہیں تھی، وہاں پر جہاں پر انسان کو جینے کا کوئی ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، اس وقت بھی اللہ کا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں پر حاوی تھا۔ تو قدیم ترین عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوف کی وجہ سے آیا ہے، لالچ کی وجہ سے آیا ہے اور جہل کی وجہ سے آیا ہے، تو ان سے یہ کہا جائے کہ صاحب اگر ایسی ہی بات ہے تو جہاں پر خوف برطرف ہو جائے، جہاں پر لالچ برطرف ہو جائے، جہاں پر علم کا دور دورہ ہو، وہاں پر سارے لوگ خدا کے دشمن ہونا چاہیے۔ لیکن جتنا لوگ دنیا میں غور و فکر کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو محبت اللہ کی ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، پیدائشی طور پر انسان یہ چیز لے کر آیا ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھا یہ جو اللہ کی صفت ہے، بعض اوقات کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اللہ سے ایسی ہی تڑپ انسان کی طبیعت میں موجود ہے تو اللہ کے نافرمان بندے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ ہم دنیاوی مسائل میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں تو اس غفلت کی وجہ سے یہ محبت دب جاتی ہے، مرتی نہیں ہے، لیکن مصیبتوں کے وقت ابھر کر آ جاتی ہے یا علم کی وجہ سے ابھر کر آ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، آدمی جب بھی غفلت سے نکلے گا وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو اس غفلت سے نکالے۔ جی ہاں، تو قریب ترین دوست جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ ہم ہدف کے اوپر تیر مارتے ہیں جبکہ وہ جو ہے اپنے سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو کہیں دور نہیں جانا ہے، وہ شہر کے گردن سے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی جدا ہی نہیں ہوا کہ اس کی تلاش میں جایا جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کا آج تک ایسی کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کے پہلے اور جس کے آخر میں خدا نہ ہو۔ خدا ہی اول ہے، خدا ہی آخر ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی بنیاد، ہر چیز کی انتہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھی بات۔ چوتھی چیز عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جو صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے
وہ کیا ہے؟ نیکیوں کو پسند کرنا، خوبیوں کو پسند کرنا، اچھے اخلاق کو پسند کرنا، یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ اسی کی وجہ سے اسکول قائم ہوئے کہ انسان کے اندر فطرتاً اچھائیوں کی طرف رغبت ہے، اسی لیے اس کی صفت کو ابھار کر اسے پرورش دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا اور ہم یہ مان لیتے کہ انسان پیدائشی طور پر اچھا یا برا ہے تو پھر ہم اس کو تربیت نہیں کر سکتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پتھر کی طرح ہوتے ہیں، ان پر بارش اثر نہیں کرتی، بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں، لوہے کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کیلا نہیں ٹھوک سکتے۔ یہ مثالیں جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ دنیاوی ہے، انسان ایسا نہیں ہوتا ہے، انسان تربیت سے بدل سکتا ہے۔ اسی لیے پیدائشی طور پر کوئی حلالی یا حرامی ہونے سے گمراہ نہیں ہوتا ہے، انسان اپنی سوچ سے اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر بدل سکتا ہے۔ یہی ہے کہ دشمنان اہل بیت کے اولاد محبان اہل بیت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن میں، پاک و پاکیزہ دامن میں پلنے والی ان کی اولاد ان کی مخالف ہے۔ جناب نوح سے زیادہ پاکیزہ تربیت کون کرے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر پاکیزہ تربیت کون کرے گا؟ امام علی النقی علیہ السلام سے بڑھ کر پاکیزہ تربیت کون کرے گا؟ مگر جعفر کذاب کہاں سے نکلے؟ محمد افتح کہاں سے نکلے؟ احمد بن امام جعفر صادق کہاں سے نکلے؟ ان لوگوں نے اپنا دین کیوں بدلا؟ تو فضیلت کی دنیا میں پدرم سلطان بدھ کہنا غلط ہے۔ میرے باپ یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، کتنا بڑا کمال ہے کہ اپنے خاندان کی بزرگ ہستیوں کو منا اہل البیت رسول خدا نے نہیں کہا، اہل بیت نے نہیں کہا، اور جناب سلمان جو اچھی صلاحیت لے کر آئے تھے وہ منا اہل البیت ہو گئے۔ اصحاب میں سے اصحاب ایمان کے درجوں پر ہے، لیکن کیا ان کے اولاد کے لیے ایسے کوئی الفاظ موجود ہیں کہ میرا فلاں بیٹا ایمان کے اس درجے پر ہے؟ تو فضیلتوں کی دنیا پر میں یہ رشتے ناتے نہیں چلتے ہیں، یہاں پر خود آپ کو وہ مقام حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ انسان کی طبیعت میں اچھائی اور نیکی کی طرف رغبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم برائی کو فطرتاً برا سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ کسی مذہب سے آپ کا تعلق نہ ہو، چور کو آپ برا سمجھیں گے، غاصب کو آپ برا سمجھیں گے، قاتل کو آپ برا سمجھیں گے، جھوٹے کو آپ برا سمجھیں گے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سچ بولنے والے کی آپ تائید کریں گے، مظلوم کی آپ حمایت کریں گے۔ یہ کیوں آپ حمایت کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو سکھایا؟ اور آپ دیکھیے، ایک سنجیدہ میچور آدمی کے ساتھ ہی یہ بات نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بچے سے بھی چاکلیٹ دے کر آپ اس سے چھین لیجئے، وہ آپ سے لڑے گا، وہ کہے گا یہ بے عدالتی ہے، آپ نے مجھے دیا تھا، یہ میری ملکیت بن گیا، اب آپ میری اجازت کے بغیر یہ چھین رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کا احساس اس بچے کو اس پیدائش کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے زیادہ واضح مثال نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اچھی بات۔ یہ کہاں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ قرآن مجید میں سورہ شمس میں ارشاد ہوا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کی قسم کہ جسے پروردگار عالم نے اس کو عطا کیا اور اس کو سنوارا۔ کیا کیا؟ کیسے سنوارا نفس کو ہمارے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو الہام کیا بدیوں، برائیوں کی اور اچھائیوں کی، نیکیوں کی اور بدیوں کی کا الہام کیا، یعنی اس کو پیدائشی طور پر سمجھا دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم کو یہ حصے کو بہت ہی توجہ کرنا ہے۔ جہاد نفس جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے، بدیوں سے اپنے نفس کو بچانا۔ اور یہ جنگ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 15 سال کی عمر سے لے کے آخر زندگی کے آخری مرحلے تک۔ ایسے دو راہیں انسان کے زندگی میں آتے ہیں، اچھا انسان برا ہو جاتا ہے، برا انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ جہاد اکبر جو کسے کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ جہاد اصغر یہ ہے کہ میدان جنگ میں جنگ لڑی اور شہید ہو گئے، وہ پل بھر کی کہانی ہے، گھنٹوں کی کہانی ہے۔ لیکن عمر بھر اپنے نفس سے لڑنا، کبھی اس کو زیر کرنا، کبھی اس کے زیر ہونا، یہ اصل بڑا کام ہے، یہاں پر کام کرنا ہے۔ مرد میدان یہ ہے
کردار کا دھنی یہ ہے، یہاں پر جوہر دکھانے کی ضرورت ہے۔ جسم سے آدمی کمزور ہو لیکن کردار سے مضبوط ہو، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر دکھانا ہے۔ اچھی بات۔ اسی طریقے سے اس کے بعد یہ کہا کہ نفس لوامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان کو جب فطرتاً اللہ نے نیکیوں کی چاہت عطا کی، یہ چاہت خود بخود اس کے اندر برائیوں سے نفرت ایجاد کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان پیدائشی طور پر برائیوں سے، بری باتوں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، کہا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرتی ہے، انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، ملامت کرتی ہے۔ جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اسی وقت ہمارا ضمیر ہم کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے۔ یہ ضمیر ہمارے اندر موجود ہے، یہ ضمیر ہم کو روکتا ٹوکتا ہے عزیزو، یہ بہت اہم ہے۔ نفس کی آواز کو سننا چاہیے، ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے۔ ہم کتنے نادان ہیں، ہماری لوگ جھوٹی تعریف کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا نفس اپنی ملامت کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ میں اچھا ہونا چاہیے، چاہے کوئی آپ کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے۔ اپنے آپ میں برائیوں سے نفرت کرنا چاہیے، لوگ چاہے لاکھ آپ کو لاکھ برا کہیں یا اچھا کہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، کہ اس کا سب سے بڑا کرم ہے، یہ سب اندرونی ہدایتیں انسان کے لیے تھیں، بیرونی ہدایت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت ہدایت ہم کو عطا کی۔ کس کے ذریعے ہدایت کیا؟ انبیاء کرام کے ذریعے، ائمہ معصومین کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ ہم کو اللہ نے تھیوری کے ذریعے بھی مدد کی اور پریکٹیکل بھی ہماری مدد کی۔ آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں فکر دی اور انبیاء علیہ السلام اور ائمہ کے کردار کے ذریعے اس کی عملی تصویر پیش کی، تاکہ ہم اس راہ کمال پر چل سکیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکیں، مشعل راہ بنا سکیں، نمونہ عمل بنا سکیں، سرمشق زندگی بنا سکیں انشاءاللہ۔ پس عزیزو، اس دوسرے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ نے انسان کو کچھ سرمایہ عطا کیا، کچھ توانائیاں عطا کی، کچھ استعداد عطا کی، کچھ صلاحیتیں عطا کی، کچھ ایبیلٹیز عطا کی۔ یہ ایبیلٹیز جو ہیں، یہ جو صلاحیتیں ہیں، کیا انسان جس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی خدا تک جو پہنچنا چاہتا ہے، اس میں کام آنے والی ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہی کہا کہ ان دونوں میں ہم آہنگی ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ آپس میں میل جول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری دی گئی جسے آپ نبھا ہی نہیں سکتے، ایسی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے جس کو اپلائی کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، تو یہ ساری کی ساری صلاحیتیں آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جی ہاں، تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے اس ہدف سے، ان صلاحیتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اور بلکہ ویسے ہی رہے جیسے کہ ہم سے کمتر مخلوق رہتی ہے، جیسے جانور ہے، جانور کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا، پینا، سونا اور تولید نسل کرنا اور فنا ہو جانا۔ اگر یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ فقط اتنا ہی فرق ہے کہ ہم ویل سیٹ جی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غار میں نہیں رہتے، ہم بلڈنگ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کانٹے چمچے سے کھا لیتے ہیں، کچا نہیں کھاتے، پکا کے کھا لیتے ہیں، مگر کرتے کیا ہیں؟ وہی کھاتے تو ہیں۔ اگر اتنی ہی زندگی ہے تو پھر جو تو اپنے صاحب، یہ ہماری جو سرمایہ ہم کو دیا ہے، ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ اچھی بات، جس طریقے سے ہدف تک پہنچنے کے لیے اللہ نے سرمایہ دیا ہے، اسی طریقے سے کچھ رکاوٹیں بھی ہمارے لیے موجود ہیں۔ اگر یہ رکاوٹیں موجود نہ ہوتی تو پھر ہمارا امتحان نہیں لیا جا سکتا، اور پھر ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، خود بخود دوسری مخلوقات کی طرح نیکیوں کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے۔
لیکن انسان اختیاراً یہ چیز چنا ہے، اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب وہ موانع اور رکاوٹوں سے لڑے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہے؟ دو رکاوٹیں ہیں، ایک رکاوٹ خود اس کے اندر ہے، ایک رکاوٹ باہر سے اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، یعنی خواہشات۔ یہ خواہشات ہمیں کیا کرتی ہیں؟ یہ خواہشات دنیا کی نعمتوں کو سجا کر پیش کرتی ہے، گناہوں کو لذت بخش بنا کر پیش کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں عورتیں مظلوم ہیں، آپ جا کر اگر عورتوں کی دنیا کو دیکھیں تو سب سے بڑی دشمن عورتوں کی خود عورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہی ننند اور ساس جو خود کسی کی بہو یا بیٹی رہ چکی ہیں، یہی دوسروں کے اوپر کیا کرتی ہیں؟ ظلم کرتی ہیں۔ جتنے بھی گھریلو جھگڑے ہیں اس کی بنیادوں وجہ جو ہے اپنے مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے اپنے ہمارے بھی کوئی باہر سے آ کر ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا نفس خود ہمارا بہترین اور سب سے خطرناک دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو سجا کر پیش کرتا ہے، لذتوں کو سجا کر پیش کرتا ہے۔ اگر شراب میں لذت نہ ہوتی تو پھر آپ نے اختیاراً اسے چھوڑا ہے اللہ کی مرضی کی خاطر، یہ امتحان کیسے لیا جا سکتا؟ تو اللہ نے گناہوں میں لذت بھی رکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لذت بھی ہے، مگر وہ لذتیں اس کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ شراب کا فائدہ ہے، سردیوں میں گرمی پہنچاتی ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ اس کا نقصان ہے، عقل کو زائل کرتی ہے، گردوں کو فیل کرتی ہے، اور انسان کو اس کی انسانیت سے خارج کرتی ہے۔ جب وہ شراب پی کر ٹن ہوتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کام انجام دے رہا ہوں، جی ہاں، تو اس کی عزت بھی زائل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے احترام ختم ہوتا ہے اپنی اولاد کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، اپنی کلیگ کے سامنے۔ تو اس کی برائیاں اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر کون سی چیز اس کو اس کی جانب کھینچتی ہے کہ لوگ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ لڑنے مرنے کو تیار ہے، چوری کرنے کو تیار ہیں، اور جو تم نے مگر شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ منشیات کے جتنے بھی عادی لوگ ہیں ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ آ جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے چوری جیسے عمل سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی عزت کو تک داؤ پہ لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو بیچ دیتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ تو کون سی چیز ان کو اس طرف کھینچی؟ وہ نفس امارہ ہے۔ ایسے آپ ایک ایک برائی کو دیکھتے جائیے۔ ممکن ہے کسی کو شراب کا شوق نہیں ہوگا، کسی کو قدرت اور مقام کا شوق ہوگا، کسی کو قدرت اور مقام کا شوق نہیں ہوگا، عورت کا شوق ہوگا۔ تو ہر کسی میں ایک حیوانیت چھپی ہوئی ہے، کئی اعتبار سے اچھا ہے تو ایک اعتبار سے برا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، چاہے وہ لاکھ داڑھی کے پیچھے اپنے چہرے کو چھپائے، سفید لباس کے پیچھے اپنے چہرے کو چھپائے، سیادت کے پیچھے اپنے چہرے کو چھپائے، مقام و مرتبے کے پیچھے اپنے چہرے کو چھپائے، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر پہچانتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو سنوارے اور اپنا رشتہ اللہ سے مربوط کر کے اسی سے توبہ کریں، چونکہ یہی رشتہ مضبوط ہے۔ باقی دنیا کیا کہتی ہے، کیا مانتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے، چونکہ آپ لاکھ ان کے لیے گلا کاٹ کے رکھ دیجئے، ہزاروں نیکیاں دکھائیے، پل بھر میں یہ بھول جاتے ہیں، اور لاکھ برائیاں کیجئے، اگر آپ کے پاس قدرت اور دولت ہے تو آپ کو یہ مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے، شہنشین پر بٹھائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے آپ کے۔ دوسرا دشمن، دوسری رکاوٹ جو انسان کے لیے ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان انسان کا پیدائشی دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اور راہ حق سے ہٹاؤں گا۔ پروردگار عالم کو انسان پر اتنا بھروسہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا میرا جو حقیقی بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تو شیطان کو انسان پر کیا اختیار ہے؟ بس اتنا اس کا اثر ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، ورنہ وہ ہم کو کام پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ ہم جو شیطان کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے،
بدقسمتی سے اس کو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں اور جلدی اس سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور جو شریعت انبیاء نے بیان کی اور ان کے ذریعے علماء کرام بیان کرتے ہیں تو اس کو مولویوں کی پخ سمجھتے ہیں اور اس کی زیادتی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے لادا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ جیسا رحمان خدا اپنے بندوں سے 30 دن کے روزے کیوں مانگے گا، اور یہ روز کی اٹھک بیٹھک ان سے کیوں کروائے گا، یہ اس طریقے کی توجیحات کرتے ہیں۔ جبکہ جب ٹرینر ورزش میں کام لیتا ہے، صبح 4 بجے سے اٹھا دیتا ہے اور پسینے میں لڑکا شرابور ہو جاتا ہے، تھک کے چور ہو جاتا ہے، کھانے میں اس کے کنٹرول کیا جاتا ہے، سونے جاگنے میں کنٹرول کیا جاتا ہے، ایسا شخص جب اولمپک میں بڑا میڈل لے کر آتا ہے تو استاد کے پاس آ کر شکریہ ادا کرتا ہے، وہ ساری مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مگر وہ پروردگار عالم جو حکیم ہے، جو انسان کی بہتری کے لیے شریعت بنایا اور جو اس کے ذریعے اس کی تربیت کر رہا ہے، یہ نشتر اس نے اس لیے لگایا کہ اگر پھوڑے پر نشتر نہ لگایا جائے تو پیر سڑ سکتا ہے، کاٹنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو ان سختیوں میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے، مصیبت میں ڈالا ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے عذاب سمجھتا ہے، سخت سمجھتا ہے۔ تو یہ عزیزو غلط ہے۔ اگر اللہ کی حکمت پر بھروسہ ہے تو اس کی شریعت پر بھی ایمان لے کر آؤ اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ شیطان کیا ہے؟ ہمارے اوپر غالب مجبور تو نہیں کرتا ہے، لیکن جیسے اپنے یہ ہم کو بہکاتا ضرور ہے۔ اچھی بات۔ اور اگر شیطان نہ بھی ہوتا تو ہمارا نفس امارہ ہم کو بہکانے کے لیے کیا تھا؟ کافی تھا۔ میری نظر میں جیسے اپنے شاید خلاصہ صحیح ہو رہا ہے یا بہت تفصیل ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 درس ہوئے، اگر حوصلہ ہے تو تیسرا درس شروع کروں گا، نہیں تو جیسے اپنے بریک لے کے اگر شروع کر سکتے ہیں تو ایک 5 منٹ کا بریک لے کے شروع کرتے ہیں، اس کو روکیے۔